میرے والد کے دو بھائی تھے۔ ابا کو ان سے بہت محبت تھی، غرض یہ تینوں ہی یک جان دو قالب تھے۔ تایا اور چچا مالی طور پر خوشحال تھے، جبکہ ہمارے حالات ذرا پتلے تھے۔ والد نے سوچا کیوں نہ دیار غیر جاؤں، وہاں کی کمائی سے میرے بچے بھی خوشحالی اور سکھ دیکھ لیں گے۔ ان دنوں میں 7 برس کی تھی اور بھیا راحت 9 سال کے تھے کہ ابا جی ہم دونوں کے لیے خوشیاں اور سکھ کمانے کویت چلے گئے۔ ان کا 3 سال کا معاہدہ وہاں کی ایک کمپنی سے ہوا کہ جہاں ان کو ملازمت ملی تھی۔ یہ 3 سال ہم ان کے لوٹ آنے کے منتظر گن گن کر دن گزارتے رہے۔ جب ان کے آنے میں 1 ماہ رہ گیا تو زندگی نے وفا نہ کی اور وہ ہماری منتظر نگاہوں کو پیاسا چھوڑ کر چل بسے۔ ان کے دیار غیر میں گزر جانے کی خبر سے ہمارے معصوم دلوں پر جو گزری وہ دل ہی جانتا ہے۔ ہم بہن بھائی اور امی کی آنکھوں سے برسات کی جھڑی سی لگ گئی۔ تایا اور چچا بھی اداس تھے۔ وہ ہمارے پاس روز آتے، ہمیں گلے سے لگاتے، امی کو تسلی دیتے، لیکن والدہ کا اب گھر میں اکیلے رہنا دو بھر ہو رہا تھا۔ ان کے سر سے چادر اڑ گئی تھی۔ وہ جوانی میں اکیلی رہ گئی تھیں اور اکیلے رہنے سے ساری دنیا باتیں بنانے والی تھی۔ تبھی چچا نے ان کو مشورہ دیا کہ بھابھی دونوں بچوں کے ہمراہ ہمارے ساتھ چلو اور اپنا مکان کرائے پر اٹھا دو۔ ماشاءاللہ میرے گھر میں کافی جگہ ہے اور مکان سے تم کو ہر ماہ معقول کرایہ بھی آتا رہے گا۔ والدہ مان گئیں۔ ان کو ہماری فکر بھی تھی۔ وہ ہماری دیکھ بھال بغیر کسی سرپرست کے نہ کر سکتی تھی۔ چاہتی تھی تایا یا چچا کے سرپرستی میں ان کے بچے پروان چڑھیں۔ تائی الگ مزاج کی تھیں۔ ان کے گھر میں سمایا جانا ہمارے لیے مشکل تھا۔ چچا ہمارے سرپرست بن گئے اور چچی نے ہمیں پیار سے رکھ لیا۔ دونوں ہی یہ چاہتے تھے کہ میرا بھائی راحت تعلیم حاصل کر لے تو وہ اپنی لڑکی فیروزہ کو اس سے بیاہ دیں، مگر راحت بھیا میٹرک نہ کر سکے۔ تبھی چچا مایوس ہو گئے اور اپنی لڑکی کی راحت سے بیاہنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ بیٹی کے لیے اور کسی رشتے کی تلاش کرنے لگے۔ چچی بھی اس کے بعد ہم سے بددل ہو گئیں کہ جس مقصد کے لیے ہم لوگوں کو پال رہی تھیں وہ پورا ہوتا نظر نہ آ رہا تھا۔ بس ان کا رویہ امی جان سے سرد ہو گیا۔ میری والدہ نے ان کی بے رخی کو محسوس کر لیا اور راحت بھائی کے دل پر چوٹ لگی۔ اس نے بھی بہت کوشش کی لیکن پڑھائی میں ان کا دماغ چلا ہی نہیں تھا۔ لگتا تھا جیسے باپ کی دائمی جدائی کے بعد ذہن مفلوج ہو گیا ہو۔ چچا نے راحت کو اپنے ساتھ کام میں لگانے کی کوشش کی لیکن کاروبار کی سوجھ بوجھ نہ ہونے کے سبب ان کا وہاں بھی جی نہ لگا۔ اس سے غفلت ہو جاتی تو چچا بری طرح ڈانٹتے، کبھی گھنٹوں نصیحت کرتے۔ راحت نے اس صورتحال سے پریشان ہو کر ان کے ساتھ کاروبار میں معاونت سے آنا کانی شروع کر دی۔ چچا غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے ہم سے منہ پھیر لیا۔ تبھی ان کی بیوی نے ایک روز راحت کو گھر سے باہر نکال دیا۔ بیٹا ہی ماں کی آخری امید تھی اور امی کو راحت بھیا سے والہانہ محبت تھی۔ اس کے بغیر وہ نہ رہ سکتی تھی۔ انہوں نے کرائے پر دیا ہوا مکان اپنا خالی کرایا اور مجھے لے کر اس مکان میں آ گئیں۔ راحت امی سے رابطے میں تھا۔ اس کو میرے والد کے ایک دوست نے چند روز کے لیے عارضی طور پر اپنے گھر کی بیٹھک میں پناہ دے رکھی تھی۔ ان کا نام صغیر تھا۔ صغیر صاحب بہت اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے میرے بھائی کو بہت سمجھایا، اب تم ہی اپنے گھر کی کفیل ہو، میٹرک مکمل کرو اور کوئی ڈپلومہ کر لو۔ غرض جو کام چچا نہ کر سکے، دانائی، صبر، شفقت اور محبت سے منہ بولے چچا صغیر نے کر دکھایا۔ انہوں نے کچھ عرصہ میرے بھائی کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا کیونکہ وہ خود ایک معلم تھے اور ایک بوائز اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ انہوں نے رات بھر بلا کسی طمع اور غرض کی محنت کی۔ بھائی نے ایف ایس سی انہی کی محنت شاقہ کی وجہ سے کیا اور پھر اس مہربان شخص نے ایک ٹیکنیکل کالج سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ کروا دیا۔ اب میرے بھائی کو کچھ اور شعور آ چکا تھا۔ والدہ کی مجبوریوں کا احساس بھی ہو گیا کیونکہ کندھوں پر ماں اور بہن کا بوجھ پڑا تھا۔ وطن میں نوکری نہ ملی تو باہر جا کر کمانے کی سوچی۔ صغیر چچا نے اپنے ایک واقف کار سے کہہ کر دبئی کا ویزا دلوا دیا۔ اللہ بڑا کارساز ہے۔ جب انسان سچی لگن سے کسی اچھے مقصد کے لیے جتن کرتا ہے، خالق حقیقی ضرور مدد کرتا ہے۔ سوچا بھی نہ تھا کہ جس بچے کو لوگ غبی اور نکما کہتے تھے وہ اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح پوری کرے گا کہ سبھی حیران رہ جائیں گے۔ راحت پہلے 1 برس دبئی میں رہا اور پھر سعودی عرب کی ایک مشہور کمپنی میں اس کو ملازمت مل گئی۔ وہاں اس نے محنت اور لگن سے کام کیا۔ 3 سال تک گھر نہ آیا۔ سخت محنت کی، رقم گھر باقاعدگی سے بھجواتا رہا اور جب آیا تو ہم اس قابل ہو چکے تھے
کہ چچا کے گھر سر اونچا کر کے جا سکتے تھے۔ امی چچا کے گھر گئیں اور کہا، اب میرا بیٹا کمانے کے لائق ہو گیا ہے، آپ وعدہ پورا کریں اور راحت کو اپنی فرزندی میں قبول کریں۔ آپ کی بیٹی سے اس کی نسبت بچپن سے طے تھی اور اب یہ فریضہ ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ امی کی عرض پر چچا نے ذرا بھی غور نہ کیا اور صاف انکار کر دیا۔ فیروزہ کو غیروں میں بیاہ دیا گیا۔ بچپن کے منگیتر کو یوں چھن جانے سے راحت بھیا کو دلی صدمہ ہوا اور وہ بہت مضطرب رہنے لگا۔ تایا ابا کو ان تمام حالات کی سن گن ملی تو وہ ہمارے گھر آئے اور میری والدہ کو تسلی دی۔ کہنے لگے، حسیب ہی ایک تمہارے بچوں کا چچا نہیں، میں بھی موجود ہوں۔ اس نے تم لوگوں کو ٹھکرا کر نراش کیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ تم اپنے بیٹے کو میری فرزندی میں دے دو، انشاءاللہ اپنے بیٹے سے بڑھ کر راحت کا خیال رکھوں گا۔ تایا ابا کی غمگساری نے امی کے تازہ زخموں پر گویا پھاہا رکھ دیا۔ وہ خوش ہو گئیں، لیکن یہ رشتہ قدرت کو منظور نہ تھا۔ تایا کی بیٹی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ اس نے وہاں اپنے کسی کلاس فیلو کو پسند کر لیا تھا۔ اس سے شادی کا وعدہ بھی کر لیا۔ جب تایا نے بیٹی کا رشتہ راحت سے طے کرنے کی بات کی، لڑکی نے صاف انکار کر دیا۔ بولی کہ میں ہرگز راحت سے شادی نہ کروں گی، وہ کم پڑھا لکھا اور میرے تعلیمی معیار کے برابر نہیں ہے، میں شادی اپنے جیسے پڑھے لکھے سے کروں گی۔ تایا نے یہ بات امی کو بتا کر کہا کہ لڑکی پر اس کی مرضی کے خلاف شادی کے لیے دباؤ ڈالوں گا تو ممکن ہے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے بعد میں باعث آزار بنے، لہٰذا آپ سے رشتہ قائم رکھنا ہی ہے تو پھر میری بھتیجے کا رشتہ میرے بیٹے عسکر کے لیے دے دو، پھر سے ہم ایک مضبوط بندھن میں بندھ جائیں گے۔ راحت کمانے لگا ہے، اس کے لیے اب لڑکیوں کی کمی نہیں، کسی بھی اچھے گھرانے سے رشتہ مل جائے گا۔ اس کے لیے میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ کسی شریف گھرانے سے تمہارے لیے سلیقہ مند بہو ڈھونڈ دوں۔ آپ کے بیٹے کا رشتہ سر آنکھوں پر، عسکر بھی میرا بیٹا ہے، میرے بچے یتیم ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، مجھ کو بیٹی دینے پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ خوشی کی بات ہے۔ شہلا اپنوں میں جائے گی، چچا نہ صحیح، تایا صحیح، آپ دونوں ہی میرے لیے محترم ہیں۔ میں نے ایف اے کر لیا تھا اور سی ٹی کا کورس کر رہی تھی تاکہ کل کلاں حالات کا مقابلہ کرنا پڑے تو کوئی سند تو ہاتھ میں ہو۔ تایا نے میرے رشتہ مانگا اور پھر ایک شرط بھی رکھ دی کہ منگنی وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، بلکہ شہلا کا نکاح میں عسکر سے کیے دیتا ہوں۔ رخصتی جب یہ کورس مکمل کر لے گی بعد میں کر لیں گے۔ اس پر امی ذرا ہچکچائیں، کہنے لگیں، بھائی صاحب اب میں منگنی اور نکاح قبل اس وقت سے ڈرتی ہوں۔ حسیب بھائی نے بھی پہلے اتنے سال منگنی کے بندھن میں باندھے رکھا اور پھر شادی سے انکار کر دیا، آپ بھی نکاح کے بندھن میں میری بیٹی کو باندھ کر پھر کہیں رخصتی نہ لیں۔ یوں خوف آتا ہے کہ پہلے آپ کے بھائی نے وعدہ خلافی کی، اگر آپ کی طرف سے بھی ایسا ہو گیا تو میری بیٹی کے حصے میں مفت کی رسوائی آ جائے گی۔ خدا نہ خواستہ بھابھی کیسی بات منہ سے نکال رہی ہو، تمہارے بچے یتیم ہیں اور ہم اپنے ہی ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، ہمارے سوا کون ہے ان کا بھابھی؟ توبہ کرو، تمہاری بیٹی ہماری ہی بیٹی ہے۔ امی نے حامی بھر لی۔ اس کے بعد تائی تو بس ان کے پیچھے لگ رہی کہ نکاح کر دو، رخصتی جب کہو گی تبھی ہو جائے گی۔ خدا جانے ان کو نکاح کی ایسی کیا جلدی پڑی تھی، ابھی میری تعلیم مکمل نہ ہوئی تھی، لیکن تائی کے بے حد اصرار پر آخر نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد ان کا بیٹا بیرون ملک چلا گیا اور جو میری رخصتی ان کی واپسی تک ٹل گئی۔ 2 سال گزرنے کے بعد عسکر واپسی آئے تو امی نے بھیا کو فون کرایا کہ جلد آ جاؤ، عسکر آ گیا ہے، میں رخصتی کے فائدہ سے اب سبق دوش ہونا چاہتی ہوں۔ بھائی راحت 15 روز بعد آ گئے اور ساری کمائی امی کے ہاتھ پر رکھ دی کہ یہ لو، تمام عرصہ کفایت شعاری سے اس فرائضہ کی ادائیگی کی خاطر گزارتا رہا ہوں کہ بہن کی شادی عزت سے ہو اور جہیز بھی تایا ابا کے حسب حیثیت سے دیا جائے تاکہ ہم کو وہ کسی پہلو سے کمتر نہ سمجھیں۔ بے شک اپنی ہیں، مگر جانتا ہوں کہ تائی کتنی حریص و لالچی طبیعت کی ہیں۔ میں بہن کی شادی میں کسی قسم کی کمی یا کوتاہی نہیں چاہتا، ورنہ یہ اپنے بھی میری بہن کو یتیم جان کر اس کی بے قدری کریں گے۔ امی نے جہیز کی ہر شے تائی کے کہنے پر ان کی پسند سے لی۔ قیمتی فرنیچر تایا نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرایا، گھریلو استعمال کی اشیاء، غرض ہر شے، ٹی وی، واشنگ مشین تک یہ سب میرے تائی خود خرید کر لائے اور ہم نے ان کی قیمت ادا کی۔ اتنا اچھا اور زیادہ جہیز تھا کہ 4 بھائیوں کی بہن کو بھی نہ ملتا، لیکن راحت بھیا جن کو خاندان بھر میں نکما کن ذہن کہا جاتا تھا، انہوں نے سب انتظام کر کے ان کی ہر خواہش اور مطالبے کو پورا کر دیا۔ میرے بھائی نے ہر شے جہیز کے لیے مہیا کر دی۔ اب رخصتی کی تیاری مکمل تھی۔
अम्मी खुश थीं कि बेटी अपनी ताया के घर जा रही है। जो बाप समा होता है वही उनके यतीम बच्चों के सरों पर हाथ रख रही हैं। उनका ख्वाब पूरा हो रहा था। राहत भाई खुश थे कि अपने हाथों से बहन को इज्जत से रुखसत कर रहा हूँ। रुखसती में हफ्ता रह गया तो उन्होंने दूल्हा के लिए कार का मुतालबा कर दिया। अब मेरे भाई के पास कार खरीदने के लिए रकम न थी। राहत ने ताया से कहा, आप थोड़ी सी मोहलत दे दें, मैं कार ले दूंगा। लेकिन असगर और उनकी वालदा को ताया ने पेश रखा, जिन्होंने कहा कि जो अब कर दोगे वो हो जाएगा, बात की बात पर किसे पता, ले दो या ना ले दो। राहत भैया हक्का बक्का रह गए कि क्या ये अपने हैं, क्या ये वही अपने हैं जिनसे रिश्ता नाता जोड़ने पर माँ खुश थीं, मुतमिन और मसरूर थीं। ताई ने कहा, राहत बेटा, हम आइंदा के वादों के पूरा होने का इंतज़ार नहीं कर सकते। मेरा बेटा भी तो परदेश से आया है, उनको वापस जाना है, छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, अभी भी उसको रिश्ते बहुत हैं। अगर तुम रुपए का इंतज़ाम नहीं कर सकते तो मकान बेच दो। ये कैसे इतनी जल्दी मुमकिन है? मकान के ख़रीदार क्यों कर मिल जाएंगे? जायदाद बेचने में वक्त लगता है और फिर कागजात की तैयारी, रजिस्ट्री वगैरह, ये सभी काम मिनटों में तो नहीं हो जाते। ये तुम अपने ताया पर छोड़ दो, मुख्तार नामा उनको दे जाओ, वो मकान बिकवा देंगे। तुम्हारी बहन का हिस्सा इस मकान में है ना, वो ये रकम भी अलग कर लेंगे और शैला के नाम बैंक में जमा करा देंगे। रजिस्ट्री वगैरह के वक्त मेरी ज़रूरत पड़ेगी, दस्तखत कौन करेगा? राहत हैरान था कि ये अपने कैसी बातें किए जाते हैं। अम्मी दंग रह गईं। राहत का दिल ही टूट गया जब ताई ने कहा कि अगर तुम लिख दिए जाओ कि मकान में सालिम अपनी बहन के नाम करता हूँ और अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाऊँ तो हम रुखसती किए देते हैं। देखो ना, शैला लड़की है और तुम मर्द हो, कमा लोगे, ऐसे कई मकान बना लोगे। लेकिन बाप का ये मकान अगर शैला को सालिम मिल गया तो उसका मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। बच्ची के पास अपना एक घर होगा। कल कलां ससुराल में जगह की तंगी पड़ गई तो ये अपने शोहर के साथ अलहदा रह सकेगी, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। जूं जूं ताई ऐसी बातें करती जाती थीं, ताया अब्बा भी बीवी की तायद में सर हिलाते रहते थे। असगर को भाई ने बाहर ले जाकर बात की। उसने भी माँ बाप की मर्ज़ी की बात की। अम्मी और भाई से सीधे मुंह बात न की, गोया कि हमारे वालिद का मकान हथियाने की खातिर मुझसे शादी कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि ऐन वक्त पर जब इस किस्म का झगड़ा डाल देंगे, ये अपनी इज्जत की खातिर मजबूर होकर बात मान लेंगे। शादी में 2 दिन बाकी थे। दर पर दस्तक हुई। सब ही गोमगो की हालत में थे। मैंने जाकर पूछा, कौन है? डाकिया था। उसने मेरा नाम लिया कि इस नाम की रजिस्ट्री आई है, वसूल कर लें। रजिस्ट्री? मेरे होश गुम हो गए। दस्तखत करने की बजाय अम्मी और भैया को बताया। भाई ने कहा, दस्तखत कर दो। यूँ उन्होंने रजिस्ट्री वसूल करवाई। ताया अब्बू का पता रजिस्ट्री के पीछे दर्ज था। मैं रोने पीटने लग गई। समझ गई कि इस लिफाफे में क्या भेजा गया है। आज पता चला कि बाप के ना होने से दुनिया क्या सलूक करती है। बगैर कसूर के मुझे ताया के घर से ये सनद मिली थी। मेरा भाई जो दियारे गैर से सालों बाद बहन को रुखसत करने आया था, अश्कबार होकर दोबारा परदेश चला गया। माँ को तसल्ली दी, अम्मी किसी बात का गम न करना, इस बार आया तो बहन के जहेज़ में देने को कार के बगैर न आऊँगा। अपनी बहन के सर पर सुर्ख आंचल डालने को मेरा खून भी काम आ जाए तो परवाह नहीं। ताया ने कार की खातिर रिश्ता न लिया तो कोई बात नहीं, आगे रिश्ता किया और उन लोगों ने भी कार मांग ली तो क्या करेंगे। इसलिए अब जहेज़ मुकम्मल करके ही आऊँगा। कार भी होगी और जो मुतालबा करेंगे सभी कुछ का इंतज़ाम करेंगे। आप लोगों को मेरी तरफ से मायूसी न होगी। भैया तो मेरी खुशियाँ ख़रीदने को कमाने परदेश चले गए। माँ ने आंसू बहाने को अपना मशगला बना लिया और मैं बाप की विरासत समेटने को अकेली रह गई। ताया के घर से वर्षे में जो आंसू मिले वो भी कम न थे। दिल को ये कहकर समझाती थी, जो हुआ अच्छा हुआ। अगर वो मुझको रुखसत कराकर घर ले जाते और बाद में कोई बड़ा मुतालबा करने या इल्ज़ाम लगाकर तलाक देते तो ये आज के दुख से और ज़्यादा होता। मुझे ताया के घर से वालदा के घर बैठे 2 सनतें निकाह नामा और फिर तलाक नामा मिल गईं, जो मुझ यतीम लड़की के दुखों में इजाफे के सिवा किसी काम की न थी। हाँ, जो सनद माँ ने मेहनत करके दिलवाई और सिटी का कोर्स कराया, वही सनद आज काम आई और उसकी बदौलत मुझको नौकरी मिल गई और मैंने नौकरी की बदौलत खोया हुआ एतमाद दोबारा वापस पा लिया। काश ये अपने मरहूम भाई का ख्याल कर लेते, नहीं तो राहत भैया की रोज़ो शब परदेश में मेहनत और मुशक्क़त से कमाई का ख्याल कर लेते, जो उन्होंने मेरा भारी जहेज़ बनाने में खपा दी। अब वही जहेज़ मुझको नाक की तरह डसता था। मरहूम बाप की छोड़ी छत तले
بیٹھ کر تنہائیاں اور سوگواریاں سب دیکھ لیں۔ مجھ کو شادی سے نفرت ہو گئی۔ دل بہلتا نہ تھا، ملازمت کر لی تو بھی لوگ مجھ کو مطلقہ کہتے۔ دل رونے لگتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ مطلقہ ہونے کا داغ ساری عمر میرے آنسو نہ دھو سکے گا۔ شادی کا خیال دل سے نکال کر ملازمت کے ساتھ مزید تعلیم حاصل کرتی رہی، ترقی کی اور EDO ہو گئی۔ اپنی تنخواہ کا آدھا حصہ پس انداز کرتی ہوں۔ جب کسی یتیم لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کے لیے یہ رقم ہدیہ کر دیتی ہوں۔ بھائی نے شادی کر لی ہے مگر میں نے اپنی ملازمت سے ہی بیاہ کر لیا ہے۔